اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نبر قلوبنا بولایت اہل بیتہ الاطہار صلی اللہ علی مبلغ الرسالات الالہیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کامیاب زندگی، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، روح اور جسم انسانی میں آثار تقویٰ، کامیابی کے آثار جسم بھی ہیں، روح میں بھی ہیں۔ اب وہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہمارے جسم میں، ہماری روح میں کس طریقے سے کامیابی کو ہم تلاش کر کے اسے مکمل کر لیں، اسے کمپلیٹ کر لیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کامیاب ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے، اور یقیناً روحانی اعتبار سے انسان کی کامیابی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک ہے متقی، پرہیزگار، خوف خدا، واجبات پر عمل کرنے والا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینے والا۔ جو اسلام کو مکمل طور پہ قبول کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ دوسرا ہے کافرین، جو پہلے گروہ کے مد مقابل میں کھڑے ہیں، یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے، اپنے کفر کے معترف ہیں اور اسلام کے مقابل میں دشمنی کی گفتار اور رفتار سے انکار نہیں ہے۔ تیسرے منافق، منافقین جو 2 رخ، 2 چہرے رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظاہراً مسلمان ہیں اور گروہ مخالف کے ساتھ تو مخالف اسلام ہے، البتہ ان کا اصلی چہرہ وہی کفر والا ہے، تاہم اسلام کی ظاہری چیزیں بھی اپناتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ گروہ اسلام کے لیے دوسرے گروہوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہیں۔ ہم دیکھیں گے اسی بنا پہ قرآن ان پر بہت زیادہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ البتہ یہ موضوع اسلام ہی سے مخصوص نہیں بلکہ تمام مکاتب و مذاہب عالم میں یہ تینوں گروہ سے وابستہ ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی مکتب کا مومن ہے یا واضح طور پر اس کا مخالف یا منافق جسے اپنے کام سے کام ہے، نیز یہ مسئلہ کسی خاص زمانے سے بھی تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دور عالم میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ آیت ان خصوصیات کو ایمان اور عمل کے ساتھ 5 عنوانات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے یا ان سے پہلے والوں کے لیے نازل کیا ہے اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ یعنی غیب پر ایمان ہو،
نماز کا قیام ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے انفاق ہو، اور جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا ہے اس پر یقین ہو، اور جو ان سے پہلے والے کتاب، صحیفے، انبیاء، مرسلین، اس پر بھی یقین ہو۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک منزل ہے کامیابی کی، ہدایت یافتہ۔ جسے ہدایت مل گئی، قرآن کہتا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں جتنا خداوند عالم سے رابطہ بڑھتا جائے گا، ہم کامیاب ہوتے جائیں گے۔ خدا سے رابطہ ہو، اور پھر بندوں کا مما رزقناہم ینفقون۔ اس بات کی طرف آج ہمیں توجہ دینا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ جس کا رابطہ خدا سے بھی ہو اور جس کا رابطہ بندوں سے بھی ہے۔ جہاں اس نے کہا کہ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، وہیں کہا کہ جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ یعنی اللہ سے رابطہ انسان وہی برقرار رہ سکتا ہے جس کا رابطہ انسانوں سے اچھا ہو۔ انسانوں کو یعنی مخلوق خدا کو چھوڑ کر خالق نہیں ملتا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اس نقطے کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ابھی تک بات جو آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں آئی تھی، کامیاب زندگی میں، کامیاب زندگی کیا ہے، زندگی خود کیا ہے، زندگی کے لوازمات کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد زندگی قرآن کے روح سے، حدیث کے روح سے، انبیاء اور مرسلین کی زبانوں سے زندگی کیا ہے، زندگی کی اہمیت کیا ہے، زندگی کی امپورٹنس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس زندگی کو کس طریقے سے انسان کمال کی منزل پہ لے کے جاتا ہے۔ تو وہ 3 شرطیں بیان کی گئی تھی۔ منزل کی معلومات ہو، جہاں جانا ہے، جو ٹارگٹ ہو، جو مقصد ہو وہ معلوم ہو۔ دوسری چیز اس کے پہنچنے، حاصل کرنے کے وسائل بھی ہوں، اور تیسری چیز ہے جد و جہد، کوشش۔ تدبیر کی بنیاد پہ روحوں کو طاقت دیں گے تو تدبیر کی بنیاد پہ کوشش رہے گی، اور روحیں کمزور ہو جائیں گی، فکر کمزور ہو جائے گی تو انسان مقدرات کا محتاج ہو جاتا ہے، جس میں سب سے پہلی شرط لگئی تھی جد و جہد، کوشش کرنا، ایک راستے پر اپنی ساری طاقت و توانائی کو لگا دینا۔ اس میں سستی، کاہلی یہ برداشت نہیں ہے، یہ خراب کر دیتی ہے کوششوں کو، منزل تک پہنچانے نہیں دیتی۔ لہذا غفلت سے بیدار ہوں اور ٹال مٹول نہ ہو، آج کا کام دوسرے کے اوپر دوسرے دن نہ ہو، بلکہ ہر کام کو پرفیکٹ اور ٹائم پہ انجام دے۔ دوسری بات حسن نیت، اچھی نیت کے سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ نیک اور اچھے مقصد اور نیک عمل آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے اگر تم دنیا مانگو گے، دنیا کو آخرت کے لیے کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ 2 ہی راستے ہیں، ایک ہے ختم ہو جانے والی زندگی، نعمتیں، برکتیں جو دنیاوی ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی، لقاء الہی کی، خوشنودی پروردگار کی، رضا خدا کی، یہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی۔ تو اللہ خود اعلان فرماتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے دنیا، میں اسے دنیا دے کے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن انجام کیا ہے؟ جہنم۔ لیکن جو ہمیں آخرت مانگتا ہے، ہم اسے دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں، انجام کیا ہے؟ جنت۔ لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ نیت بھی پاک ہو، عمل بھی صحیح ہو، اور مقصد بھی نیک ہو، تب کامیاب ہو، اور اس میں خلوص بھی ہو۔ اگر خلوص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو سب برباد۔ اور جو بھی کام ہے
وہ رضا الہی، خوشنودی پروردگار، اور اس کے لو لگاتے ہوئے اسی کی یاد میں انسان وہ کام کرے۔ زندگی کے کچھ اصول ہیں جسے اللہ نے بنائے ہیں قرآن کے مطابق، اہل بیت کے روح سے، ان چیزوں کو اگر اپنے سامنے رکھے تو انسان یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں 5 کلپ سے میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے گزارش کیا کہ خدا سے بھی رابطہ ہو اور بندوں سے بھی رابطہ ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کسی ایک منزل پہ خدا سے رابطہ ہو اور مخلوق خدا سے رابطہ نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ مخلوق خدا سے رابطہ ہو اور خالق سے رابطہ نہ ہو تو کامیاب نہیں ہوتا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو پاک اور صاف کرے، سوچ صحیح کرے، عمل صحیح کرے، اس میں خلوص ہو، یعنی اس میں کسی طریقے کی بدگمانی نہ ہو، کام خدا کے لیے کرے، عمل اچھا ہو، نیت اچھی ہو، خوشنودی خدا ہو، رضائے خدا ہو، خدا کے مخلوق کے بندے کی بے حرمتی نہ ہو، ان کی ساری عزت کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے تو یقیناً ہر منزل پہ انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر وہ انسان بدگمانی پیدا کر دے، برا گمان، غلط گمان، غلط نیت، غلط عمل، غلط مقصد، رضا الہی نہیں، ناراضگی پروردگار، تو کسی منزل پہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب زندگی کے لیے نیت صاف ہو، مقصد صاف ہو، عمل صاف ہو، خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، رضا الہی ہو، نافرمانی خدا نہ ہو، خوشنودی خدا ہو، ناراحتی الہی کا ذریعہ نہ بنے، اور اس کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں۔ لہذا اس میں ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے، انسان اپنی کامیابی کے پیر پہ کلہاڑی مار دیتا ہے اور کامیاب ہوتے ہوتے بھی انسان رہ جاتا ہے، دنیا بھی جاتی، آخرت بھی جاتی، اور خود اس میں اس آگ میں انسان جلتا ہے، اپنی زندگی کو دوبھر کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو نشٹ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اپنی زندگی خراب کر لیتا ہے۔ پھر زندگی کامیاب کہاں ہوگی جب زندگی نہیں رہی؟ پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، بہت سے گمان سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں، یعنی انسان جو برے گمان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ گمان کسی کے بارے میں، سوء ظن کرنا، بری سوچ، برے خیالات، وہ ایسا کھڑا ہے تو میرے متعلق بات کر رہا ہو، اس نے جو ہے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، یعنی اس کی ناراحتی ہے۔ خود اندر سے انسان کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور جب جلتا رہتا ہے تو زندگی میں فریش نہیں رہتا اور زندگی خراب ہو جاتی ہے، تو پھر کامیاب زندگی کہاں ہے؟ دوسرے کے ساتھ بدگمانی، لیکن ایفیکٹ، اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی ذات پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے انسانوں سے حسن ظن رکھا جائے، دونوں پہلو آپ دیکھ لیں۔ ایسا نہیں کہ سب کے بارے میں ہم اچھا ہی سوچیں یا سب کے بارے میں ہم برا ہی سوچیں، نہ حسن ظن سب کے بارے میں کیا جاتا ہے، نہ سوء ظن سب کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ اچھا یقین کریں، ظن، گمان انسانوں کا کام نہیں ہے۔ برا یقین کریں، جو برے ہیں وہ یقین مانیں کہ وہ برے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنا ہے تو اب چاہے جو بھی برا ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، غیر ہے جتنی اب اچھائی سب برائی۔ سارے انسانوں سے حسن ظن رکھا جائے یہ بھی نہیں ضروری، اور سب کو اچھا سمجھا جائے، سب کی باتوں کو اچھا سمجھا جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ انسانوں کی اس زندگی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 طریقے کے انسان ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوست حسب ذیل ہیں، دوست اس طریقے سے ہیں
دوست کتنے ہیں؟ کہ ایک تو دوست، دوسرا دوست کا دوست، تیسرا دشمن کا دشمن. یہ سب تینوں دوست ہیں. دوست بھی دوست ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہے، اور دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. دشمن یہ ہے کہ دشمن دوست کے دشمن اور دشمن کے دوست، یہ سب کیا ہے؟ دشمن ہے. دوستوں کے درمیان خصوصاً دین اور تبلیغ دین کا کام انجام دینے والوں کے درمیان حسن ظن کی حکومت ہونا چاہیے. جو انسان جو ہے تبلیغ دین کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھی سوچ رکھو، اور اچھے حسن ظن کو مانو، ایکسیپٹ کرو، اپنے اوپر اس کا کنٹرول کرو. مثلا ایک جماعت ہے، ایک انجمن ہے، ایک ادارہ ہے، اس کے جتنے خدمت گزار ہیں، خدمت کرنے والے، اس کے جتنے ممبران ہیں، کام کرنے والے، ان کے درمیان میں بدگمانی کی حکومت نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے درمیان میں بدگمانی ہو گئی، ایک گروہ، ایک پارٹی کے درمیان میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے درمیان میں بدگمانی ہو گئی، وہ ان کا زیادہ فیور کر رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے سپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، وہ ان کا خیال زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی برائی کے جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ بہت خطرناک پہلو ہوتا ہے. ایک ادارے میں، ایک سینٹر میں، ایک انجمن میں، ایک مکتب میں اور ایک ادارے میں اگر انسان بدگمان ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. حسن ظن سے تعلقات بنتے ہیں، بدگمانی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اگر زندگی صحیح طریقے سے میں گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، تو حسن ظن رکھنا ہے، اس سے تعلقات بنتے ہیں. ہمارے نفس کے، ہمارے خیالات کے، ہمارے فکر کے، ہماری روح کے، ہمارے تمام احکامات کے خیالات بنتے ہیں، تعلقات بنتے ہیں. بدگمانی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. کتنے بھی رشتے ہوں اور پھر رشتے ٹوٹتے ہیں تو انسان خود سکون میں نہیں رہتا، اس کی زندگی اچھی نہیں رہتی، زندگی دوبر ہو جاتی، پریشان کن ہو جاتی. تو لہذا جب بدگمانی ہوتی ہے تو رشتے ٹوٹتے ہیں، جس کا ایفیکٹ زندگی کے اوپر ہوتا ہے. زندگی کے اوپر ہوتا ہے، پھر کامیاب زندگی کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے؟ صرف رشتوں میں درار نہیں پیدا ہوتی ہے، رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، رشتوں میں بال نہیں صرف آتا، بلکہ ماحول کا سکون چھن جاتا ہے. اور جب ماحول کا سکون چھن جائے تو وحشت کی کیفیت، ڈر لگنے لگتا ہے، کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور سب ایک دوسرے سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بدگمانی کا نتیجہ، جس سے زندگی خراب ہے، کامیاب زندگی نہیں ہوتی. وحشت زدہ ہوتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، سب ایک دوسرے سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں. یہ ظن کینہ اور دشمنی کے اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں انتقام کا جذبہ، بدلے کی بھاونائیں اور بدلہ لینے کا جذبہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے. اب وہ گالیوں کی لفاظی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ توہین ہوگی. اب وہ سارے حلال حرام سب کچھ جو ہے ختم ہو جائیں گے، پامال ہو جائیں گے. کیوں؟ کینہ، سوء ظن، دشمنی کا نتیجہ کیا ہے؟ بدلہ لینے کے لیے. اور بدلہ، جب بدلے کا جذبہ ہوگا تو حلال حرام کے فرق ختم ہو جائیں گے. کہتے ہیں لڑائی میں کہاں دیکھا جاتا ہے کہ حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. غصے میں ہے انسان بول جاتا ہے. کیا یہ کیا ہے؟ سوء ظن، حسن ظن نہ ہونے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خراب ماحول ہو رہا ہے، اور انسان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. ایک دوسرے سے ڈرے سہمے ہیں. خدا نخواستہ ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو جائے تو دنیا بھر کی باتیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد کتراتے ہیں.
صلح بھی ہونا چاہے تو ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ تو کہا گیا، وہ کہا گیا، انہوں نے وہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ احساس ہو جائے تو بات ختم ہو جائے، اصلاح ہو جائے، کامیاب ہو جائے انسان۔ لیکن اگر اسی بات کو رکھے تو اندر جو ہے کینہ، بغض، عناد بڑھتا جاتا ہے، اور پھر حلال حرام کی بے تمیز نہیں رہ جاتی، نہ گفتار سے، نہ عمل سے، نہ رشتوں سے، نہ ایک دوسرے کے خیال، اور بس توہین پھر توہین ہے۔ تو انسان غیب کر دیتا ہے، دوریاں کر دیتا ہے، اور پھر یہاں سے زندگی دوبھر شروع ہو جاتی، زندگی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی بات سن کر ہم فوراً اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ کچھ بھی سنا، کیسے بھی سنا، اس کا مطلب ہم غلط لے لیتے ہیں۔ لیکن اس درمیان دوریاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، جس کو دوبارہ قربت سے بدلنا ممکن نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک وقت میں استدرار پڑ گیا، مجبوری انسان ایک دوسرے سے بات کرے، مصلحتاً حالات کے اعتبار سے بات کرے، لیکن دل میں وہ باتیں نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ پھر میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات ہم سن کر ہم فوراً اس کا ایکشن اور ریئیکشن ہمارے اندر ہو جاتا ہے، اس کا غلط مطلب، بے بنیاد مطلب، اپنی سوچ سے ہم نے اس کے مطلب نکال لیے، اور پھر بعد میں پتہ چلا تو ہم نے غلط سمجھا تھا، تو سوری و ملامت تو ہوتی ہے، لیکن سوری، درگزار، معافی، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ بات نہیں رہ جاتی، وہ قربت نہیں رہ جاتی، دوبارہ وہ خلوص باقی نہیں رہتا، یہ ممکن نہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی تمہارے اوپر قبضہ نہ کرنے پائے، بدگمانی تمہارے اوپر کنٹرول نہ کرنے پائے، تم پر غالب نہ ہونے پائے، ورنہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اب دوست چاہے وہ ماں ہوں، باپ ہوں، بھائی ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، پڑوسی ہوں، کسی میں بھی جو دوستی کے فن پائے جاتے ہیں، اگر اس میں بدگمانی قبضہ کر لے تو پھر درمیان میں صلح کی، اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جب مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس طریقے کے ارشادات فرماتے ہیں تو وہ حقیقت ہے، تو پھر رشتے گئے، ختم ہو گئے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تک کوئی اچھا مطلب نکالنا ممکن ہے، اپنے بھائی کی بات کا برا مطلب کبھی نہ نکالو۔ ہر طرف ڈھونڈو کہ کوئی اس میں اچھی پہلو تو نہیں نکل سکتا، جہاں کوئی بولا فوراً الٹی سوچ، کچھ بھی بولا غلط مقصد نکالا۔ امیر المومن فرماتے ہیں کہ کچھ بھی ہو اس میں ہر وقت اچھی بات تلاش کرو، نیک تلاش کرو، ڈھونڈو، برا مطلب بالکل نہ نکالو۔ ان ہدایات کے ساتھ ساتھ ایک نقطے پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ بعض حالات میں ممکن ہے کہ ہم کسی کو دوست سمجھ کر اس پر اعتماد اور بھروسہ کریں اور اس سے حسن ظن رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، غلط سوچ اس کے بارے میں نہ رکھیں، مگر وہ ہمارا دوست نہ ہو بلکہ کسی حکومت کا جاسوس ہو،
یا کسی برے آدمی انسان کا ساتھی ہو، دشمنوں کے ساتھ حسن ظن کی گنجائش نہیں ہے۔ سر ہوتا ہے اچھے دوست بن کر، ہمارے ساتھی بن کر ہمارے راز لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا خیال کیا ہے، چاہے وہ حکومت کا ہو، سیاسی ہو، دشمنوں کا آدمی ہو، وہ ہمارے دل سے بات نکال لیتا ہے اور ہم اس میں سوء ظن کی وجہ سے بے انتہا بکواس کر دیتے ہیں، فضول باتیں کر دیتے ہیں، غلط کام کر دیتے ہیں۔ تو وہاں ضروری نہیں کہ اس سے دشمنوں سے حسن ظن کی گنجائش نہیں ہے۔ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کتنا بھی چھوٹا ہو، اس سے اچھا ظن گمان بالکل نہیں رکھ سکتے۔ دشمن سے حسن ظن رکھنا یعنی دھوکہ کھانا ہے، یہ بھی کامیاب زندگی نہیں ہے۔ نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ کھاؤ۔ تیسری ماہ رمضان کی دعا یاد ہے؟ یہاں ہم خواب غفلت سے بیدار پہلے دن ہوئے، اس کے بعد کہا گیا قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کیوں کریں؟ کہا تمہیں عقل و فہم دے دیا جائے تاکہ نہ دھوکہ کھاؤ نہ دھوکہ دو۔ متقی کی علامت ہے۔ صرف دھوکہ اور مکر دینا ہی گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، کھانا بھی، ظلم کرنا بھی منع ہے، ظلم کو برداشت کرنا بھی منع ہے۔ آج اسی لیے جنت البقیع کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج ضروری ہے۔ 7 نمبر کی آپ ویڈیو دیکھیے گا، احتجاج کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، احتجاج کب ہے۔ یہ ساری مجلسیں، یہ دعا، یہ پیغمبر کا زمانہ، یہ ائمہ معصومین، ہر منزل پر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ آج ہم بقی کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں اور پھر یہ جواب آتا ہے ارے اس سے فائدہ کیا ہے، اس کی گورنمنٹ پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور فائدہ سوچ کر نہیں کرو، ہمیں کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فائدہ دینا، اثر دینا یہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اسی طرح بہت سی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کامیاب لائف، کامیاب زندگی۔ تو دشمن سے حسن ظن رکھنا یعنی دھوکہ کھانا ہے، اس کے جال میں پھنسنا ہے اور تباہ ہو جانا ہے۔ یاد رہیے، چالاک دشمن دوست بن کر دشمنی کرتا ہے۔ جتنے چالاک دشمن ہوتے ہیں وہ کبھی دشمن بن کر کام نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ دوست بن کر دشمنی کرتے ہیں۔ یہ خطرناک ہے، معلوم ہی نہیں، ہم سے ہنس رہے ہیں، مل رہے ہیں، ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کبھی گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا دوست وہ ہے جو ہمیں روکے ٹوکے، متوجہ کرے، خوف خدا دلائے، یاد الہی کی طرف متوجہ کرے۔ اور ہمارا دشمن وہ ہے جو ہمارا دوست، ہاں ٹھیک ہے بھئی ایک سگریٹ ہے، تھوڑا سا تم بھی پھونک مار لو، ارے آج چلیں گے میوزک، تھوڑا سا دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ تم نے اپنے ماں باپ کو ایسا برا کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ سپورٹ ہے۔ ادھر گھر سے لڑے، جا کے اس نے سہارا دے دیا تاکہ اسے گھر والوں کا احساس نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ چالاک دشمن ہے جو دوست بن کر دشمنی کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے حکومتی ان منافقوں کے ہاتھوں میں تباہ ہوئی ہیں جو بظاہر دوست تھے، جبکہ وہ دوست نہیں، اپنی دنیاوی غرض کے لیے آتے تھے۔ مال، اقتدار، شہرت تک انہیں یہ ملا، دوست رہے، جیسے ہی دوسری جگہ زمان اور مکان یا دیا ادھر چلے گئے۔ انسان تھالی کا بیگن ہوتا ہے، کام ہوا، مقصد پورا ہوا، چلے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے ہے کہ مذہب نے اس مسئلے کو بہت اہمیت دی ہے، بہت بڑا رتبہ مقام دیا کہ جیسے دوسروں کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے، کہ ٹرین میں چائے پیتے دیکھا تو فیصلہ کر لیا یہ نجس چائے پی رہے تھے، سنیما ہال کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو فیصلہ کر دیا یہ سنیما دیکھ کے آ رہے ہیں، فلم دیکھ کر آ رہے ہیں۔
کسی کو کسی سے خوش اخلاقی سے ملتے ہوئے دیکھا تو طے کر لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ہوتا ہی نا۔ کبھی کسی سے دینی باتیں ہوں تو کہنے ارے واٹس ایپ پہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، کوئی ہے مسئلہ۔ دنیا بھر کی ہر سوچ ہوتی ہے، غلط طریقہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ ذہنی بیماری ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسروں میں ہمیشہ برائی دکھائی دیتی ہے، وہ ذہنی بیماری، دماغی بیماری، فکری بیماری، وہ حسد، جلن، بغض، اناد کی بیماری میں ہے کہ دوسروں میں ہمیشہ برائی اور کیڑے ہی دکھائی دیتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی سکون میں نہیں رہتے۔ جسمانی بیماری، ذہنی بیماری یہ رہتی ہے کہ جو دوسروں میں ہمیشہ برائی دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال امیر المؤمنین نے علیہ السلام نے مکھی سے دی ہے، جو پورے دن گھومتی رہتی ہے، بدن پر صاف جگہ چھوڑ کر وہیں بیٹھتی ہے جہاں بھی تھوڑی سی گندگی ہو، پورا بدن چھوڑ دے گی، وہاں بیٹھے گی جہاں تھوڑی سی گندگی ہو۔ یہ ایسا انسان ہے جو ہر چیز میں برائی تلاش کرتا ہے، غلط تلاش کرتا ہے۔ جیسے دوسروں سے بدگمانی جائز نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ خود کو ایسے لوگوں سے بچائیے، ایسی جگہوں سے بچائیں جہاں جانا، جن سے ملنا بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے جہاں سے لوگ غلط بات ہمارے لیے کریں اور ہمارے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ ان جگہوں سے، ان لوگوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو، زندگی دشوار کن نہ ہو، زحمتوں میں نہ پڑ جائے۔ اور یقیناً اگر ہم غنڈوں سے ملیں گے، چور سے ملیں گے، ڈاکوؤں سے ملیں گے، بے راہ رو سے ملیں گے، گمراہ افراد سے ملیں گے، بے دین سے ملیں گے، شرابیوں سے ملیں گے، اگر ہم کسی کے گھر میں مفسد، فساد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے، بڑے ہوتے ہیں لوگ اچھے برے وقت میں نکتہ چینی کرنے والے، فسادی کرنے والے، ساس بہو میں لڑانے والے، باپ بیٹے میں لڑانے والے، گھروں میں نفرتیں پیدا کرنے، دلوں کو دور کرنے والے، یہ کیا ہے؟ فسادی یہ لوگ ہوتے ہیں، مفسد لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی بیٹھنا، انسانوں کے ان کے ساتھ بیٹھنا یہ شکست ہے۔ اگر ہمارے تعلقات بے ایمانوں سے ہوں گے تو لوگ بارے میں بھی اسی طرح باتیں سوچیں گے، سمجھیں گے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے۔ ہر انسان اپنے دوست سے پہچانا جائے گا، ہر آدمی اپنے دوست کے ساتھ بلایا جائے گا، جیسی ان کی فکر ہوگی، جیسے ان کے خیالات ہوں گے، جیسے ان کی سوچ ہوگی، سب انہی کے ساتھ تطبیق ہوگی۔ لوگ بھی ہمیں یہ سوچیں گے کہ اگر یہ شرابی کے ساتھ، فسادی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور حساب و کتاب نہ دیں گے تو بدگمانی پیدا ہوگی۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہر عالم میں لوگ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر کوئی پوچھ لے تو حساب و کتاب بھی اچھے دیجئے تو بدگمانی نہیں ہوگی۔ یا کسی انجمن میں، کسی پارٹی میں حساب و کتاب برابر رہیں اور اوپن رہیں ہر چیز کو، تو بدگمانی نہیں پیدا ہوگی اور انسان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ورنہ ایک انسان کا ٹرسٹی بن جانا یا کسی کے ذمہ دار ہونا، زندگی خراب ہو جاتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تہمت والی جگہوں پر خود کو پیش کرنے والا لوگوں کی بدگمانی پر کسی اور کو برا بھلا نہ کہے۔ یعنی تہمت اور الزامات کی جگہ پر اگر انسان خود کو پیش کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں جب بدگمانی کرتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، وہ کسی کو بھی برا نہ کہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں برا بنا دیا۔ ہم نے خود اپنے اوپر
یہ ساری چیزیں لاگو کر لی. ہم نے غلط راستے غلط جگہوں کو اختیار کر لیا. کامیاب زندگی کے لیے انسان کو بدگمانی سے بھی بچنا ہے، اور روحانی اور جسمانی تمام تر وہ کیفیتیں، خدا سے رابطہ، بندوں سے صحیح رابطہ ہو جائے، حسن ظن رکھیں، سوء ظن چھوڑ دیں، تو ہر منزل پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہمارے دلوں میں جو بقی کی قبرستان ہے اسے آباد و شاد فرما. مسلسل تقریریں جاری و ساری ہیں، اس لیے اس میں یہ چیز شامل نہیں کر رہے ہیں. یقیناً ایک پرسے کے طور پہ، غم کے طور پر، امام زمان کی خدمت میں فریاد کے طور پر، مولا کب تک ہمیں بقی نہیں دیکھی جاتی تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مولا بقی کو بھی ویران کر دیا، جنت المعلا کو بھی ویران کر دیا گیا. جناب حمزہ کی قبر 36 قبریں، کس عالم غربت میں وہ قبریں موجود ہیں. جناب ام البنین کی قبر جو بقی میں جا کے گریا کرتی روتی ہیں، آواز دیتی عباس میں تم پر نہیں رہوں گی، جعفر میں تم پر نہیں رہوں گی، تم پر رونے والی تمہاری ماں زندہ ہے. اور اس عالم غربت میں رویا کرتی تھی کہ دشمن کو بھی آہ نکل جاتی تھی اور روتی تھی. بقی پھر بقی ہے اور بقی ہے، نہ رکنے والے یہ آنسوؤں کا سلسلہ نہ رکنے والا. خداوند عالم بقی کی محبت الفت، اس کے خلاف احتجاج کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اور اثر نو بقی کی تعمیر ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکیں. امام زمان کو ہم سے راضی فرما، خوشنود فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.